ساتھیوں، ہمارا یہ خوبصورت مشاعرہ اب اپنے مقطع پر آ پہنچا اور اس مقطع کا پہلا مصرع جن کو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ امیر شہر بنا رہا بس اسی کی سکہ گری رہی. وہ امیر شہر بنا رہا بس اسی کی سکہ گری رہی. وہ انا جو میرا نصیب تھی وہ انا دھری کی دھری رہی. وہ انا جو میرا نصیب تھی وہ انا دھری کی دھری رہی. تجھے ڈھونڈنا، تجھے سوچنا، تجھے چاہنا، تجھے مانگنا، تیری خوشبوؤں کے شکار میں جو رہی تو در بدری رہی. میری شاعری میرے رت جگے مجھے اور کچھ تو نہ دے سکے. میری شاعری میرے رت جگے مجھے اور کچھ تو نہ دے سکے، مگر ایک بات ضرور ہے میری بات سب سے کھری رہی. مگر ایک بات ضرور ہے میری بات سب سے کھری رہی. اپنی شاعری میں یہ سچی سچی اور کھری کھری باتیں کرنے والی شخصیت کو دنیائے اردو ادب نے ڈاکٹر راحت اندوری کے نام سے محترم جناب ڈاکٹر راحت. اس سے پہلے کہ میں شعر پڑھوں، کچھ خدمت کروں آپ کی، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار اور شریف لوگوں کی محفل ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں آپ بے سے تھپتھپا رہے ہیں. آپ تو خدا کے لیے سمجھتے ہیں. اپنی گفتگو میں ہمارے بھائی مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاعر شعر کہتا نہیں ہے بلکہ شعر نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شعر پڑھتا ہے وہ اس کا شعر ہوتا ہے جو نازل کرنے والا ہے. اگر اچھا ہے تو بھی اس کا ہے، اگر برا ہے تو بھی اس کا ہے. تو جو بھی عذاب ثواب ہے اسی کے ذمے ہے. پہلا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں اور آپ کا رد عمل چاہتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ لہو میں، اس موضوع پر کسی نے پڑھا بھی نہیں، لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی. لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی. چناؤ ہار گئے سب، مشین جیت گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اب اتنی میں ابھی وہیں آ رہا ہوں. بھائی مجھ سے زیادہ رنگین کے معنی مجھ سے زیادہ کون جانے گا میرے بھائی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے کیا سنانا چاہیے. غور سے سن لیں کہ اس مطلب کو سننے کی خواہش منورانہ کی کہ ایک بار پھر سے پڑھ دیں. یعنی عذاب ثواب کا ذمہ دار آدھا ادھر بھی ہے موجود. لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی. چناؤ ہار گئے سب، مشین جیت گئے. صاحب یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ 2-2.5 مہینے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ صحیح جگہ پر پڑھ رہا ہوں. اس کیا ہے کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. آپ نے تو سب محسوس کیا ہے، بھگتا ہے. یہ جتنے بھی شاعر آئے منورانہ بھی خاص طور پہ ادھر کہتا تھا کہ نوجوانوں کے لیے، جبکہ نوجوان ادھر ہیں زیادہ. اب سن لیں، اب کیا ہے سنیں.
اب بھیا آپ فیصلہ کیجئے گا، میں شعر پڑھوں گا۔ کیا ہے کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے؟ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں، بہت اچھی باتیں حارث مرزا صاحب نے کہیں، لیکن میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں غزل میں لفظ کے وہ معنی جو لغت میں ہوتے ہیں وہ الگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ غزل میں چاند کا مطلب چاند نہیں ہے، غزل میں پھول کا مطلب پھول نہیں ہے، غزل میں دشمن کا مطلب دشمن نہیں ہے، غزل میں دوست کا مطلب دوست نہیں ہے۔ وہ کس سے رضائی مانگے، وہ کس سے رضائی مانگے؟ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے، وہ کس سے رضائی مانگے، اور اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے۔ جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے، اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے۔ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے۔ اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی راتیں، اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی راتیں، ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے۔ اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی رات، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، ابھی تو شروعات ہے۔ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ سنیں کہ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا۔ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے، کہ قیمت کیا ہے۔ یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے، پھر پتہ تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے۔ یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے، یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے، پھر پتہ تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے۔ روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے۔ روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت کی، آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے۔ دوستو 3-4 شعر ایک غزل کی اور سنانا چاہوں گا۔ صاحب عرض کر رہا ہوں کہ
اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. بس یہاں سے 3-4 شعر سن لیں, مجھے بہت اچھا لگے گا. آپ بہت اچھا شعر سن رہے ہیں. ایک شعر پڑھ رہا ہوں ماما, آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ صادقین جیسے عظیم آرٹسٹ, فنکار, شاعر, ادیب کا یہ کوئی یاد کر رہے ہیں اس وقت. اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ حیدر نقوی صاحب جو ان کے عزیز تھے یا ہیں, وہ ہمارے بھی عزیز ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے میں آپ کی ایک شعر پڑھ رہا ہوں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں, جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. ذرا سن کے بتا دیجیے گا تو اچھا لگے گا. جو دنیا میں سنائی دے اسے ابھی تو ایک ہی مصرع ہوا, پورا شعر ہوئے کہاں ہے. جو دنیا میں سنائی, محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے, جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان, جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے, آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. آپ کی نہیں مذاق میں نہ لے, اچھا پڑھ رہا ہوں. جو دنیا میں جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. یہ دیوار کا سوراخ ہے, جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. شعر عرض کیا میں نے کہ مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. بہت ذمہ دار سامعین ہیں میرے سامنے. عرض کرتا ہوں کہ ہے خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا, ہمیں برتن کی حاجت کیا, ہمیں برتن کی حاجت کیا ہے. خواہش دو نوالوں کی, ہے خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. خواہش دو نوالوں, یہ خواہش دو نوالوں, ہمیں برتن کی حاجت. یہ خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. بہت اچھے ہمدرد کے لوگوں اور میرے ہمدردوں, سنیں کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. منور شعر سنیں گے. فقیر اپنی, اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی ہمارے. فقیر, میں نے ایک شاعر کو شعر مخاطب کیا, اس میں ہنسی کی بات کہاں سے ہی سمجھ میں نہیں. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں.
میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا مگر ایک چیز باقی ہے. بہت شکریہ. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی محبت ہے. وقت بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب 2-3 اشعار آئیے تشریف لائیے ان کی فرمائش پوری ہو جائے. عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے. بہت ذمہ دار لوگ ہیں میرے سامنے اور ایک ذمہ دار تک شعر پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی تو الیکشن وغیرہ کا زمانہ ہے تو یہی ہوں گے ہندوستان میں. تو یہ شعر سنیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. اب ہو اللہ کرے ہو. یہ خواہش تو شاعر کی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ساتھ ماما میں تو سمجھ رہا تھا خدا کی قسم کہیں پولیس والے کو لے کر نہ آ رہا ہوں کہیں. پھر شعر یہ پڑھا تھا کہ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا. پاؤں پسارو پاؤں پسارو ساری دھرتی اپنی ہے. یار اجازت مکاروں سے کیا لینا. پاؤں پسارو ساری دھرتی. یار اجازت مکاروں سے کیا لینا. یہ آپ کی محبت میں ایک 2-4 شعر اور سن لیجیے. یہ بچوں کی محفل زیادہ ہے اور اچھی بات نہیں پڑھ دے. تو 2 شعر کی بار بار مجھے فرمائش ٹیلی فون تک موبائل تک پہ آ رہی ہے اسی محفل میں سے. یہ آپ چونکہ آپ کی محفل ہے اور آپ کی تفریح طبع کا بھی تھوڑا سا اس میں خیال رکھا ہی ہے. سبھی نے کیا. سبھی نے آپ کو جھانکا آپ میں ٹٹولا آپ کو اور اپنے اپنے کام کی چیزیں نکالی. یہ بہت ہی زیادہ
مشاعروں کے حوالے سے مشہور غزل ہے میری، یہ بہت ہی سنی جاتی ہے، بچے بہت سنتے ہیں، تو ساتھ دیں میں معاف کیجیے گا آپ کو. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے سنیں بھائی، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. یہ اس مسئلے میں خوبی ہے یا خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، تو ذرا سا ہوشیار رہیے گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر. ختم ہو گیا یہ. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر. جس دن سے تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. یہ ایک نامراد اور ناکام عاشق کی آواز ہے، لیکن ایک آواز ذرا دلی والوں کی ایک مردانہ آواز ہوتی ہے، شاید وہ آپ کو زیادہ پسند آئے. اس شعر کو یاد رکھیے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا بکیا بستر بستر سب. دوسرا شعر سنیے کہ مجھ سے بچھڑ کر، مجھ سے بچھڑ کر، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر صاحب، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور میں، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. آخر میں دو شعر، ایک مطلع اور ایک شعر. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاعری کے بارے میں رشید احمد صدیقی صاحب نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ اچھی شاعری کی ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سننا چاہیے. تو ایک مطلع اور ایک شعر سنا رہا ہوں، اور اگلے مشاعرے تک کے لیے اگر تشنگی رہی تو ہم کچھ اور اچھا لے کر آئیں گے آپ کے لیے، کچھ اچھا سنائیں گے سبھی شاید. صاحب عشق نے گوندھے تھے جو گجرے، عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے، عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے، عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے.